یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے فیروز۔ بھابھی مجھے تو آپ کی سوچ پہ حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے اس فیصلے سے کتنے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کتنی باتیں بنائیں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ جب شاہ نواز کی والدہ رشتے کے لیے آئے تو تم میرے ساتھ ہو۔ رہنے دے بھابھی، مجھے تو آپ معافی کر دیجئے بھابھی۔ آپ کو تو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے ہے۔ مجھے باہر نکلنا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے، محلے والے کیا بولیں گے؟ اور یہ بھی شانی کے کیس کا فیصلہ نہیں آیا اور آپ لوگوں نے اس گھر سے رشتہ داری جوڑ لی۔ کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ جب مہرو کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی، کہہ رہی تھی کہ ہر حال میں شانی کو انصاف دلا کے چھوڑے گی۔ اب کیا ہوا؟ کیا ہوا اب؟ شاہ نواز کی دولت اور پیسہ دیکھ کے لالچ آ گیا آپ لوگوں کو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم فیروز؟ مہرو ابھی بھی یہ کیس لڑے گی۔ ارے رہنے دیجئے بھابھی، بہت بنا دیا آپ ماں بیٹیوں نے ہمیں بیوقوف۔ ہم بیوقوف نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جیسا ٹھیک سمجھو۔ مہرو کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، میں نے سوچا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، چچا تو ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ کیا ہو گیا؟ کیوں شبنم کی طرح آہیں بھر رہا ہو بھائی؟ کیا ہوا فیروز؟ کچھ تو بولو، چپ کیوں ہو؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے۔ ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسری شادی کا ارادہ کر لیا ہو تم نے؟ صحیح کہتی ہیں میری دوستیں، مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ساری زندگی تمہاری خدمت کی اور ایک وارث نہیں دیا تو کیا تم جا کے دوسری شادی کر لو گے؟ میرے سارے احسانات بھول جاؤ گے؟ میں نے اتنی خدمت کی ہے تمہاری ساری تم زندگی۔ بات سنو گی یا بولتی رہو گی؟ بس سنو گی؟ تو کہو نا کہ کیا ہوا ہے۔ بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے۔ بھابھی مہر النساء کا رشتہ شاہ نواز سے کر رہی ہیں۔ کیا؟ آج سنو، اپنے کانوں سے سن کے آئے ہوئی ہے بات؟ انہی سے بحث کر کے آ رہا ہوں ابھی۔ تو بھائی ان ماں بیٹیوں کا کوئی حال نہیں، جہاں دیکھی توا پرات وہیں گزاری ساری رات۔ تمہارے سر سے تو یہ محاورہ گزر گیا ہوگا۔ توبہ توبہ توبہ، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مام، آپ تیار ہو گئی؟ اچھا مام، آپ کو پتا ہے نا کہ مہر النساء کی مام سے کیا بات کرنی ہے؟ اب تم سکھاؤ گے سمن شاہ کو کہ اسے بات کیسے کرنی ہے؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اس معاملے میں تو آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ چلیں۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ میں ہم ذرا شاہ نواز کے ایک دوست کی طرف جا رہے ہیں، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ تم بیٹھو بیٹے۔ پھوپھو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اچھا ہے، شاہ نواز کے دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ نہیں یہ مناسب نہیں لگتا، پھر کسی دن چلے جائیں گے اکٹھے۔ ابھی آپ گھر میں بیٹھو، ہم بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ بلکہ میں شازیہ سے کہتی ہوں وہی پسند کا چائنیز بنائے، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ اٹس اوکے پھوپھو، میں کل آ جاؤں گی۔ چلو شاہ نواز، دیر ہو۔ چلیں۔ اوکے بچہ، I'll see you tomorrow۔ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ منگنی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہونی چاہیے۔ آخر اتنے بڑے لوگ ہیں آپ لوگ، سارا شہر آپ کو جانتا ہے۔ آخر اتنے بڑے گھر میں رشتہ جو ہونے جا رہا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے آپ کے پاس۔ اگر لاکھوں روپے لگ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ کیوں خالہ؟ میں اپنی بیٹی کی منگنی نہیں کروں گی۔ امی، آپ صرف نکاح کر کے مہرو کو رخصت کرا کے لے جا سکتی ہیں۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو اور میرے بیٹے کو منگنی راس نہیں آتی۔ تو کیا کہتی ہیں آپ، پھر اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ رکھ لیں اور پھر اس کے بعد کوئی سی بھی مناسب ڈیٹ دیکھ کے رخصتی طے کر لیتے؟
ٹھیک ہے، اگلے ہی ہفتے تاریخ پکی کرتے ہیں، لیکن نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی ہوگی۔ لیکن امی اتنے سارے انتظام ہوں گے کیسے؟ ایک ہفتہ تو بہت کم ہے۔ خالہ ویسے فائزہ نے پہلی بار عقل مندی کی بات کی ہے، مہرو کو رہنے دیں، بھائی تیاری تو ان لوگوں نے کرنی ہے نا، ہیں؟ بھائی بڑے لوگ ہیں، دھوم دھام سے شادی کریں گے تاکہ سارے شہر کو پتہ چلے، میڈیا، پریس، ٹی وی، کیمرہ، ہر چیز۔ میری ایک ہی شرط ہے، شادی بہت سادگی سے ہوگی۔ آپ جیسے کہہ رہی ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا۔ ویسے بھی ہمیں آپ سے آپ کی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، باقی شادی کے بھی جتنے انتظامات ہیں وہ سب ہماری طرف سے ہوں گے۔ میرے کچھ امپورٹنٹ لوگ ہیں جنہیں مجھے بلانا ہوگا، اس کے علاوہ بالکل جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا۔ جب سب کچھ اتنا سادگی سے ہو گیا ہے تو پھر منہ میٹھا کیجیے۔ ہاں ضرور ضرور، تھینک یو۔ چائے؟ توبہ استغفار، کیا وقت آ گیا چاچو۔ قیامت کی کئی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو آفتاب؟ چاچو مہرو نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اکیلے، کسی سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور آپ تو اس گھر کے قطر درکاں ہیں، آپ سے نہ پوچھنا آپ کی توہین نہیں۔ بس آفتاب یہیں رک جاؤ۔ سب سے پہلے تو تمہیں اپنی سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ مہرو ایک سمجھدار لڑکی ہے، اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اپنی زندگی کے لیے سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا، اور اسے پورا حق بھی ہے، بلکہ اس گھر کے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے۔ کوئی اور بھی تو یہ فیصلہ کر سکتی تھی چاچو، دشمن کا ہی گھر ملا تھا یہ فیصلہ کرنے کے لیے۔ کیا آپ لوگ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اب آپ فائزہ کی ہی مثال لے لیں، اس کی بہن ہے نا، کتنی نیک شریف اور پارسا ہے، تو مہرو کی آئندہ نسل کو لے کے پریشان ہو کہ کیا ہوگا۔ اس کی تم فکر مت کرو، گھر کے باہر بیٹھا ہوا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا گھر کے اندر بیٹھا ہوا دشمن خطرناک ہوتا ہے۔ بس ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں کے معاملات میں الجھنے کے بجائے پہلے ہم اپنے گھر کے معاملات کو بہتر بنائیں، یہی ہم سب کے حق میں بہتر۔ اچھا کیا سونیا کہ تم آ گئی، میرا بہت دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کا، بلکہ میں نے مسز امجد سے بھی کہا تھا کہ کچھ پلان بناتے ہیں، اور تم خود ہی آ گئی۔ اب ایسی خبر سن کے میں رک تو نہیں سکتی تھی نا، ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا، سمن آپا کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ کس بات کا افسوس؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں شاہ نواز اور عمل کی بات کر رہی ہوں، ان دونوں کا رشتہ تو بچپن سے طے تھا نا، شاہ نواز کو عمل سے منگنی توڑ کے کسی اور سے شادی کرنا نہیں چاہیے تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ارے تمہیں نہیں پتا؟ سوشل میڈیا پہ تو یہ کب سے چل رہا ہے، شاہ نواز کسی اور لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ ویسے کیا نام ہے اس کا؟ سونیا میں تو ڈر ہی گئی تھی، اس سوشل میڈیا پہ تو اکثر غلط ہی نیوز آتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بنش میں مانتی ہوں سوشل میڈیا پہ ساری خبریں فیک نہیں ہوتی، مگر کسی رپورٹر نے ان دونوں کی تصویریں ایک ساتھ ڈالی ہیں اور وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ تم بتاؤ، تم نے نہیں دیکھی کیا؟ سارے جہان نے دیکھ لی وہ تصویریں۔ امی یہ دیکھیں، چاچی دیکھیں کتنا خوبصورت سیٹ ہے، شاہ نواز بھائی کی امی نے اسپیشلی میرے لیے بھیجا ہے۔ آج کل تو لوگ دلہنوں کو بھی گولڈ کا سیٹ نہیں چڑھاتے، گولڈ اتنا مہنگا جو ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ویسے شاہ نواز شانہ بہت امیر آدمی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، وہ 10 سونے کا سیٹ بھی دے دے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پروین
तुम्हारे और फिरोज के लिए भी उन्होंने तोहफे तोहफे भेजे। अरे वाह, बच्चियों के लिए गोल्ड के सेट भेजे और चाची को तोहफे तोहफे। शुक्रिया कह दीजिएगा। अम्मी मेरा ये सेट आप संभाल कर रख लें। ठीक है बेटा। वैसे ताई अम्मी उन्होंने सबके लिए कुछ भेजा, मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। अरे नहीं बेटा, इस डब्बे में तुम्हारे लिए तो है, ये सब तोहफे तुम्हारे लिए। ले जाओ अपने रूम में। ठीक है। ये हैं तुम्हारे लिए, उठाओ ये डब्बे और जाओ रूम में। जी। चलो फायजा बेटा, ये सब समेट लो। बैठ तो जाओ ना सफदर। क्या करूंगा बैठ के? समन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बिनीश ने जो मुझे बताया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? समन, हमें तो आप पर पूरा भरोसा था। मैं तो समझती थी कि आप अमल को अपनी बेटी की तरह समझती हैं, लेकिन आपने तो शाहनवाज का रिश्ता कहीं और कर दिया और हमें बताया तक नहीं। एक बार भी आपने अमल के बारे में नहीं सोचा? कोई रिश्ता नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। मेरी बहू सिर्फ अमल बनेगी और कोई नहीं। मगर मीडिया तो कुछ और कह रहा है। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम मेरे इकलौते भाई हो, तुम्हें नाराज करने का मैं सोच भी नहीं सकती, तुम्हें दुख पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और अमल, ये सब भतीजी थोड़ी है, मेरी बेटियों की तरह है। इससे कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं, तुम जानते हो। बचपन से मैंने सिर्फ इसे देखा है अपने शाहनवाज की दुल्हन के रूप में। मगर पुप्पो, शाहनवाज तो किसी और से शादी कर रहे हैं। ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बच्चे। अमल, समन, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है भाई, हकीकत है। एक मजबूरी है जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे सिर्फ तुम लोगों का साथ चाहिए एक मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए। सफदर, बिनिश, होगा वही जो तुम लोग चाहोगे, जो अमल चाहेगी, जो मैं भी चाहती हूँ। समन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब है कि शाहनवाज की शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल है। बात को सब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रहा। चलो बिनिश, चलो यहाँ से। अरे सफदर, मेरी बात तो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी बात तो सुन लो, बात को समझने की कोशिश तो करो। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। वक्त के साथ यकीन आ जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओ। आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं मॉम को मना लूंगा। तुम खामखा ही परेशान हो रही थी। मेरू, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश हूं मैं। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। काफी खुश लग रही हो। हाँ, भी शाहनवाज से बात करी थी। खुश तो हूं मैं। वो क्या है ना चाहे जाने से चाहे जाने का एहसास ज्यादा खूबसूरत होता है। तुम तो कहती थी कि शाहनवाज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो बगैर ताल्लुक के, बगैर किसी रिश्ते के शादी कर रही हो उससे। मेरा नहीं ख्याल है कि अब इन बातों का कोई फायदा है। हाँ, जाहिर है फायदा तो तुम्हारा हुआ है ना। अब इतने बड़े पॉलिटिशियन से शादी कर रही हो, नुकसान तो मेरा हुआ है ना मेरे साथ। तुमने जब अरूज से मंगनी की
مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا؟ کیا میں نے تم سے سوال کیا؟ نہیں نا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے کسی بھی سوال کا جواب مجھے دینا چاہیے. میں نے روح سے منگنی اس وجہ سے کی مہر نساء کیونکہ تم نے مجھ سے رشتہ ختم کیا تھا. کاش یہی بات تم اپنے بارے میں بھی سوچ لیتے. اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ. چائے. بات بتاؤ، کیا ضرورت تھی انہیں اتنے تحفے تحائف لانے کی؟ اپنی حیثیت کا روب جھاڑنا چاہتے ہیں ہم پہ، ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں یہ لوگ. بس بھی کریں فیروز، کتنا غصہ کریں گے؟ اور غصہ کرنے سے آپ خام خواہ اپنا ہی خون جلا رہے ہیں. بھابھی کون سا آپ کی بات مانتی ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا. یہ تم کہہ رہی ہو پروین؟ تو اور کیا، آپ تو جانتے ہیں بہت عقل مند. ساری زندگی مصلحت سے گزاری ہے میں نے. سچ پوچھے نا تو جیسے اپنی عروج ہے نا ہمارے لیے، ویسے ہی مسکان اور محرو ہے. کوئی فرق نہیں سمجھا میں نے ان تینوں میں، ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا. میں نہیں چاہتی ہماری وجہ سے اس گھر میں کوئی بدمزگی. بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ غصہ چھوڑیں اور خوش اسلوبی سے نا سارے کام کریں، ورنہ دنیا کیا کہے گی؟ یتیم بچی تھی اور چاچا نے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا. اور آپ تو محرو کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتے آئے، بھتیجی تو سمجھا ہی نہیں آپ نے کبھی. ویسے بھی سعدیہ بھابھی کہہ رہی تھی کہ شادی کے سارے انتظامات آپ کو سنبھالنے. اب دیکھیں نا، یتیم بچی کی رخصتی کریں گے، کس قدر ثواب ملے گا آپ کو، کتنی نیکیاں لکھوائیں گے آپ اپنے اعمال نامے میں. سوچا ہے آپ نے؟ واہ واہ پروین، کتنا بڑا اچانک سے دل ہو گیا تمہارا. میں تو سمجھا تم مجھے منع کرو، تم تو مجھے سمجھا رہی ہو. یہی تو بات ہے، پروین کو تو سب ہمیشہ غلط کہتے اور غلط سمجھتے آئے. سچ پوچھیں تو اندر سے میرا دل بہت نرم ہے. میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں. عورت، بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں نا. کریں گے نا انتظام شادی کا؟ ہاں انشاءاللہ، کیوں نہیں، کریں گے. چائے پینے میں کھانا لگاتی ہوں. مجھے تو لگا تمہیں بھی پتا ہوگا یہ، لیکن حیرت ہے تمہیں نہیں پتا. اچھا خیر، آپ اور شاہ نواز شاہ کی شادی ہو رہی ہے اور یہ خبر سارے سوشل میڈیا پر ہے. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ٹائم میں شاہ نواز شاہ اور اس کی فیملی کی طرح نا ہم لوگ بھی بہت فیمس ہونے والے ہیں. تمہاری امی تو اتنی سمجھدار ہیں مسکان، پھر انہوں نے شاہ نواز شاہ کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ تم لوگوں کو مہر النساء کا رشتہ اتنے امیر گھر میں نہیں کرنا چاہیے تھا. تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ مجھے تو لگا تم سن کے خوش ہوگی. تمہیں یاد ہے نا میری خالہ کی بیٹی ماں جبین؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہی نا جس کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی امیر لوگوں میں، ہے نا؟ ہاں وہ بیچاری، اس کی ڈائیورس ہونے والی ہے. بیٹا ہوا تھا وہ بھی چھین لیا ان لوگوں نے. ایسے ہوتے ہیں امیر لوگ. میری کزن کو تو انہوں نے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا. سسرال والے الگ تانے دیتے ہیں اس کو، بیچاری بڑی عزت سے زندگی گزار رہی تھی، اور بیٹے کے چھن جانے کے بعد تو جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی. یا اللہ، تم کیا کہہ رہی ہو نیلا؟ سچ بتا رہی ہوں، اتنے پاورفل لوگ ہیں وہ، ان سے تو کوئی لڑ بھی نہیں سکتا. ہم لوگوں نے تو بہت کوشش کی کہ کم سے کم اس کا بچہ ہی واپس دلا دیں، مگر نہیں. تم تو جانتی ہو نا ان امیروں کی طاقت کو. تم بدلا لینا چاہتی ہو نا، ہمیں ہرانا چاہتی ہوں.
بنو ہمارے خاندان کا حصہ، بنو ہمارے خاندان کی ایک نئی سوچ، ایک ایسا فرد جو اس ملک میں انقلاب لا سکے. محبت کرتا ہوں تم سے، اور اتنی محبت جس کا مجھے خود اندازہ نہیں. تمہارا ایک غلط فیصلہ تمہیں ایک عام سا انسان بنا دے، اور ایک صحیح فیصلہ مجھے ایک بہتر شاہ نواز بنا دے. مرضی تمہاری. مجھے آج بھی یاد ہے مہرو، جب تم پیدا ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے تمہیں میری گود میں دیا تھا. تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ننھے ننھے سے پاؤں، پیارا سا چہرہ، پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا. میری بیٹی بڑی ہو گئی، اور آج اس کی رخصتی کا وقت آ گیا. کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، وقت اور حالات انسان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے. بس بیٹا، میرے ایک دل میں ایک عجیب سا ڈر ہے کہ تم انجان گھر میں جا رہی ہو، انجان لوگوں کے بیچ میں جا رہی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ شاہ نواز تمہارے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا. اور یاد رکھنا بیٹا، آج کے بعد سے تمہارا گھر وہی ہے، اس گھر کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں. آپ ایسے کیوں سوچ رہی ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے آپ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ میری بہتری کے لیے ہے. اور پھر آپ تو مجھے جانتی ہیں، میں کبھی کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. میں پوری کوشش کروں گی امی اس رشتے کو پورے دل سے نبھانے کی. اور میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی جس کی وجہ سے اس رشتے میں ذرا سی بھی درار آئے. میں اپنا گھر سنبھال لوں گی اور آپ کا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گی. جیتی رہو بیٹا، مجھے تم سے یہی امید ہے. اب چلو اٹھو، تیار ہو، جلدی سے مہمان آ جائیں گے. صفدر، میں نے اتنی دیر سے چائے بھجوائی ہوئی ہے، آپ نے پی کیوں نہیں؟ مجھے نہیں پینی. ارے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے چائے پی لیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں پین کلر کھا لیں، آرام آ جائے گا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا؟ آج شاہ نواز کا نکاح ہے. کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سمن نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا. وہ کم از کم شاہ نواز کو سمجھا سکتی تھی. اتنی جلدی نکاح؟ ضرور اس رشتے میں نا شاہ نواز کے ساتھ ساتھ سمن کی بھی پوری مرضی شامل ہوگی. آپ تو جانتے ہیں نا کہ شاہ نواز سمن کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا. آج وہ اس لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں. امن کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ شاہ نواز کا آج نکاح. صفدر، میں کیوں بتاؤں گی اسے؟ لیکن سوشل میڈیا سے تو پتہ چل ہی جائے گا نا. ویسے ہی میری بیٹی کا حال دن بدن برا ہوتا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہینڈل کروں گی اسے میں اب. تم ایسا کرو، میں ٹکٹیں بک کرواتا ہوں، تو امن کو لے کر کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائی کے پاس امریکہ چل جاؤ. ٹھیک ہے؟ ہاں مگر بس ایک سیکنڈ. آ جاؤں گی، تم فکر مت کرو. اچھا ذیشان، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں. امل، امل، امل.
कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मुझे कोई काम है, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। तो मेरे साथ अंदर चलो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। आप मुझे नहीं रोक सकती, छोड़े मुझे। अमल, अमल मेरी बात सुनो। आज शाहनवाज का निकाह है। समन ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? वो कम से कम शाहनवाज को समझा सकती थी। नहा दो। ये बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा तो नहीं। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत हसीन। तुमने ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा शाहनवाज, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकती। तुम खुश हो? बहुत 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 ज्यादा। मल नाराज मत हुआ। अमल, अमल बोलो। देखो अपनी नाराजगी दूर करो, वरना क्या? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा बस एक बात करो, सिर्फ एक तुम ना हमेशा गुस्से में रहा करो, क्योंकि गुस्से में तुम्हारा फेस ना बहुत प्यारा लगता है। तुम बहुत अट्रैक्टिव लगती हो। प्लीज तुम गुस्से में रहा करो, बहुत अच्छी लगती है। हाँ सफदर, बोलो, खैरियत? समन, अमल तुम्हारे पास तो नहीं आई? अमल नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? भाई वो बिनिश ने मुझे अभी बताया कि वो अमल घर से बहुत गुस्से में निकली है। हम दोनों परेशान हैं। अच्छा ठीक है सफदर, तुम परेशान मत हो। अगर वो यहाँ आएगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। हाँ हाँ मैं बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। यू लुक हैंडसम। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। एंड थैंक यू। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। चले? चल। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं देखूं। उन्होंने सब सामान गाड़ी में रखा भी है। ठीक। ओके, जस्ट 2 मिनट्स। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैंने सोचा मेरी हसरत ना रह जाए तुम्हें दूल्हा बनते देखने की, इसलिए आ गई हूँ। सोचा तुम्हें देखूं, तुम कितने अच्छे लग रहे हो शाहनवाज। अमल तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों?
शाहनवाज, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। तुम मेरे अलावा किसी से कैसे शादी कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ शाहनवाज? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने बचपन से लेके सिर्फ तुम्हें चाहा है। अमल संभालो खुद को। कैसे संभालूं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ शाहनवाज? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुम किसी और से शादी करना चाहते हो ना, छोड़ना चाहते हो मुझे? तो ठीक है, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। ये क्या हो रहा है अमल? Why are you even here? मैं नहीं रह सकती पुप्पो इसके बगैर। आप इसकी शादी नहीं कर सकती। मरियम, मरियम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इधर आओ। अमल बीबी को लेकर जाओ यहाँ से। कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। शाहनवाज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। चलो शाहनवाज, लेट्स गो। शाहनवाज, मेरी बददुआ है तुम्हें शाहनवाज, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। फाइजा बेटा, मेहरू को ले आओ। क्यों? निकाह अंदर कमरे में नहीं होगा लड़की का? बीजान, गेलों की ख्वाहिश थी कि निकाह स्टेज पर ही हो एक साथ। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे खानदान में निकाह लड़की का अलग होता है और लड़के का अलग। फिर ये सब क्या है? बुलवाओ। जाओ फाइजा। इस मोहब्बत में तुमने अपने हाथ भी गंदे कर दिए। तो क्या हुआ, हाथ धुल जाएंगे। तुम्हें पता है मेरा दिल क्या करता है? मेरा दिल करता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसमें मैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें लगाऊं, जैसे सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ, और फिर मैं गार्डनिंग करूं। तुम ये काम हमारे घर के लॉन में भी तो कर सकती हो ना बाद में। पागल, तुम्हारे नहीं, मेरे घर की बात कर रही हूँ मैं।
ra 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 ra